بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله۔ میں نے مناسب سمجھا اور اس کی ضرورت محسوس کی کہ حج اور عمرہ کے مسائل کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی رہے، اور جو لوگ حج اور عمرہ کرنے گئے ہیں وہ اگر مسئلہ آپ سے پوچھیں تو آپ ان کو بتا سکیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد، دوسرا حج قران اور تیسرا حج تمتع۔ افراد فرد سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف حج کا احرام باندھا جائے۔ جس وقت آدمی احرام باندھ رہا ہو اس وقت صرف حج کی نیت کرے اور یوں کہے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اگر صرف حج کا احرام باندھتا ہے، صرف حج کی نیت کرتا ہے تو اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ دوسرا حج قران ہے۔ حج قران کے معنی ہیں ملانے کے۔ اس میں عمرہ اور حج دونوں کا ارادہ ہوتا ہے، دونوں کی نیت ہوتی ہے، اور آدمی یوں کہتا ہے اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ اے اللہ، میں نے حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کیا، میں دونوں کا ارادہ کرتا ہوں تو ان دونوں کو میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما لے۔ اور تیسرا حج تمتع۔ حج تمتع کے معنی آتے ہیں فائدہ اٹھانے کے۔ چونکہ یہ سفر حج ہے اور اس سفر حج میں عمرہ سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے اس کو تمتع کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ میقات سے آدمی صرف عمرے کا ارادہ کرتا، عمرے کا احرام باندھتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ عمرے کا احرام باندھا، مکہ مکرمہ پہنچا، عمرہ کیا، عمرے کے افعال سے فارغ ہونے کے بعد یہ اس کا احرام ختم ہو گیا۔ اب پھر جب حج کا وقت آئے گا 7 ذی الحجہ یا 8 ذی الحجہ کو، تو اس وقت حج کا احرام باندھے گا۔ چونکہ حج افراد اور حج قران میں یہ احرام کی پابندی لمبی ہو جاتی ہے، جب تک کہ حج کے لیے بال نہ کٹا لے اس وقت تک احرام کی پابندی رہتی ہے، اور تمتع میں احرام کی پابندی کم رہتی ہے۔ عمرہ سے فارغ ہوئے احرام کی پابندی ختم ہو گئی، پھر حج کا احرام باندھیں گے، حج کی احرام کی پابندی ہوگی۔ تو حج تمتع میں آسانی ہے، اس لیے بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا اور نیپال کے لوگ زیادہ تر حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ ایک بحث یہ آتی ہے کہ کون سا حج افضل ہے، حج افراد افضل ہے یا قران افضل ہے یا تمتع افضل ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حج قران افضل ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے، جو مدینے والوں کی میقات ہے، آپ نے احرام باندھا تھا تو آپ نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا تھا، حج قران کیا تھا، اس لیے قران افضل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تمتع افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کا احرام تو باندھا، یعنی قران کی نیت تو کی، آپ نے حج قران کیا، عمرہ اور حج دونوں کا احرام بیک وقت باندھا، لیکن جب مکہ مکرمہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ لائے ہیں وہ اپنے احرام کو نہ کھولیں۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کا جانور لائے ہیں وہ اپنا احرام نہ کھولیں، اور جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہیں ساتھ میں وہ اپنا احرام کھول دیں، اور پھر جب حج کا وقت آئے تو حج کا احرام باندھیں۔
اور اگر میں بھی اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی اپنا احرام کھول دیتا۔ کچھ صحابہ جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لائے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو احرام ہے، ہم لوگ احرام کھول رہے ہیں، تو آپ نے اس وقت یہ بات فرمائی کہ اگر میں بھی اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا تو اپنا احرام کھول لیتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا ارادہ، حج قران تو ضرور کیا، لیکن آپ کی خواہش اور تمنا تھی کہ تمتع کریں، آپ نے اس کو پسند فرمایا، آپ نے اس کو، اس لیے تمتع افضل ہے، اور یہاں کے لوگ زیادہ تر تمتع ہی کرتے ہیں۔ تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، اس کے بعد حج ہوتا ہے، اس لیے میں عمرہ سے متعلق تفصیل بتا رہا ہوں۔ عام طور سے لوگ مستحبات اور سنن کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دعاؤں کے یاد کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی اور بیک وقت ذہن میں بھی نہیں آتی۔ دعا میں تو یہ ہے کہ حضور قلبی کے ساتھ دعا کی جائے، اور اپنی زبان میں جو یہ دعا ہوتی ہے اس میں حضور قلبی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اپنی زبان میں دعا کریں، اور اگر مسنون دعائیں اس موقع کی یاد ہو جائیں تو بہتر ہے اور اچھا ہے۔ لیکن دعاؤں سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ فرائض اور واجبات کو یاد کریں۔ جس طرح نماز میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن و مستحبات ہیں، فرائض چھوٹ جائیں، فرض میں سے کچھ چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، واجب چھوٹ جائے تو سجدے سے واجب ہوتا ہے، سنت و مستحب چھوٹ جائے تو ثواب میں کچھ کمی رہتی ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے، سجدے سے واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح عمرہ اور حج میں بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن و مستحبات ہیں۔ فرائض و واجبات کو پر زیادہ دھیان دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا، اور اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو دم دینا پڑتا ہے۔ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ واجب چھوٹ گیا، اور دم ان کے ذمے میں باقی رہتا ہے، اور دم لیے ہوئے اپنے وطن واپس آ جاتے ہیں، اس لیے ان پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ عمرہ میں 2 فرائض ہیں، 2 واجبات ہیں۔ پہلا فرض احرام اور دوسرا فرض طواف۔ عمرہ میں احرام فرض ہے اور طواف بھی فرض ہے، اور 2 واجب ہیں، ایک صفا و مروہ کی سعی اور دوسرے میں حلق یا قصر، حلق یا قصر۔ احرام فرض ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں اس بات کو یاد رکھیے، احرام وہ جو کپڑا پہنتے ہیں اس کا نام احرام نہیں ہے، وہ تو احرام کی علامت اور پہچان ہے۔ احرام 2 چیزوں کا نام ہے، ایک نیت اور دوسرا تلبیہ۔ نیت اور تلبیہ، آدمی عمرے کی نیت کرے یا حج کی نیت کرے یا دونوں کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ نیت کر کے تلبیہ پڑھ لی، حالت احرام میں آ گئے۔ آپ حضرات اس حالت میں ہیں، سلاوا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اگر عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں تو حالت احرام میں آ جائیں گے، اور احرام کی پابندی لازم ہو جائے گی۔ اب آپ پر لازم ہوگا کہ سلاوا کپڑا جو پہنے ہوئے وہ جلدی سے اتار دیں، اگر نہیں اتاریں گے تو جرمانہ دینا پڑے گا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو احرام کہتے ہیں نیت کو اور تلبیہ کو، نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینا۔ احرام کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے ناخن کاٹ لے، بال وغیرہ صاف کر لے، اور غسل سے فارغ ہو کر کے وہ جو احرام کا کپڑا ہے وہ پہن لے، اور پہن کر کے سر ڈھانک کر کے 2 رکعت نماز پڑھے احرام کی نیت سے، یہ نماز نفلی ہوگی۔ اور جو بھی صورت پڑھیں دونوں رکعت میں صحیح اور درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد سر پر سے کپڑا ہٹائیں
اور کپڑا ہٹا کر کے اب تلبیہ نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں۔ اب حالت احرام میں آگے احرام کی پابندی شروع ہو گئی۔ یہاں ایک بحث یہ آتی ہے کہ احرام باندھنا یعنی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا کب بہتر ہے، کب یہ عمل کیا جائے؟ آیا نماز پڑھنے کے بعد، یا سواری پر سوار ہونے کے بعد، یا کسی اونچی جگہ چڑھنے کے بعد؟ روایات میں تینوں طرح کی باتیں آتی ہیں، تینوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے ذوالحلیفہ میں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس وقت آپ نے نہیں باندھا، بلکہ جب سواری پر سوار ہوئے تب آپ نے احرام باندھا، نیت کر کے تلبیہ پڑھا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آپ جب بیضہ پہاڑی پر چڑھے تو اس وقت آپ نے تلبیہ پڑھا۔ ان تینوں روایتوں کے درمیان تطبیق یہ دی گئی ہے کہ اصلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد ہی احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھ لیا، لیکن مجمع بڑا تھا، جو لوگ قریب میں تھے ان لوگوں نے سنا اور انہوں نے یہ روایت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے نماز سے فراغت کے بعد۔ کچھ لوگ نہیں سن سکے۔ احرام باندھنے کے بعد اصل وظیفہ تلبیہ ہے۔ کہیں سواری پر سوار ہوں، سواری سے اتریں، کہیں چڑھیں، کہیں اتریں، کسی سے ملیں تو تلبیہ کے ساتھ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام تو باندھ لیا، تلبیہ پڑھ لیا، لیکن جب سواری پر سوار ہوئے تب آپ نے پھر تلبیہ پڑھا۔ اب اس وقت جن لوگوں نے سنا، ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ نے احرام اس وقت باندھا ہے، حالانکہ احرام پہلے باندھ چکے تھے۔ ان لوگوں نے روایت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا جب سواری پر سوار ہوئے۔ اس میں بھی کچھ لوگوں نے نہیں سنا، تو جب آپ بیضہ پہاڑی پر چڑھے تو اس وقت بھی آپ نے تلبیہ پڑھا زور سے، تو جو لوگ وہاں سنے انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ نے تلبیہ اس وقت پڑھا ہے، احرام اس وقت باندھا ہے۔ ان تینوں روایتوں کے درمیان تطبیق یہ دی گئی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ احرام کی نیت سے 2 رکعت نفلی نماز پڑھ کر کے سر کو ڈھک کر کے نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کر کے سر سے کپڑا ہٹائیں اور نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، حالت احرام میں آ جائیں گے۔ حالت احرام میں آنے کے بعد احرام کی پابندی لازم ہو گئی۔ مرد لوگ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، سر کو اور چہرہ کو نہیں ڈھانک سکتے۔ عورتوں کا لباس، عورتوں کا احرام کوئی الگ سے نہیں ہوتا، بلکہ جو کپڑا پہنتی ہیں وہی ان کا احرام ہوتا ہے، اور ان کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا جائز اور درست ہے۔ وہ موزہ بھی پہن سکتی ہیں، دستانہ بھی پہن سکتی ہیں، سر کو ڈھانک کر کے رکھیں گی۔ البتہ چہرے کو ڈھانکنا، چہرے کو پر کپڑے کا لگنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ ممنوع ہے۔ اگر مرد سلا ہوا کپڑا 12 گھنٹہ یا اس سے زائد پہنے، مرد سلا ہوا کپڑا 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ پہنے تو ان پر دم واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر سر کو 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ ڈھکے رہیں تو کیا واجب ہوگا؟ دم واجب ہوگا۔ اور اگر عورتیں یا مرد چہرے کو 12 گھنٹہ یا 12 گھنٹے سے زیادہ ڈھانکے رکھیں تو دم واجب ہوگا۔ اور اگر 12 گھنٹے سے کم اور 1 گھنٹے سے زائد مرد سلا ہوا کپڑا پہنے، سر کو ڈھانک کر کے رکھیں، یا مرد و عورت دونوں چہرے کو ڈھانک کر کے رکھیں، 12 گھنٹے سے کم 1 گھنٹے سے زائد، تو اس میں صدقہ فطر واجب ہوگا، صدقے۔ اور اگر 1 گھنٹے سے کم ڈھکا ہوا ہے تو 1 مٹھی 2 مٹھی گیہوں، 1 ریال 2 ریال صدقہ کر دینا کافی ہو جائے گا۔ تو یہ سلا ہوا کپڑا اگر 1 گھنٹے سے کم پہنا، سر کو ڈھانکے رکھا، تو کیا واجب ہوگا؟ 1 مٹھی گیہوں، 2 مٹھی گیہوں، 1 ریال 2 ریال صدقہ کرنا ہوگا۔ اگر 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے زائد اور 12 گھنٹے سے کم ڈھکا اور سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس میں صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور اگر 12 گھنٹے یا اس سے زائد ڈھکے رکھے تو دم واجب ہوگا۔ دم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے جانور کی قربانی، چھوٹے جانور کی قربانی۔
اس حالت میں صلہ یہ خوشبو نہیں لگانا ہے۔ اگر کوئی خوشبو جسم کے کسی بڑے عضو پر لگا لے، مثلا ہتھیلی پر لگا لے اور ہاتھ پہ لگا لے، پیشانی پہ لگا لے، سر پہ لگا لے، پیر میں لگا لے، پورے پر لگائے یا اکثر حصے پر لگائے، پورے پر لگائے یا اکثر حصے پر لگائے، تو اس میں کیا ہوگا؟ دم دینا ہوگا۔ اور اگر کم لگایا ہے تو ایسی صورت میں صدقہ فطر واجب ہوگا۔ چھوٹے اعضاء ہیں جیسے ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، تو اس میں صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ خوشبو لگانا بھی ممنوع ہے، اور اس مسئلے میں مرد و عورت دونوں کے دونوں کا حکم یکساں ہے، دونوں برابر ہیں۔ اسی طریقے سے جوئی کو نہیں مارنا ہے۔ اصول یہ ہے کہ بدن سے پیدا ہونے والا کوئی بھی جانور ہو تو اس کو نہیں مارنا ہے۔ اگر 3 یا 3 سے کم مارا تو ایسی صورت میں صدقہ ہے، 1 2 3 مٹھی جو بھی ہے، اور اگر 3 سے زائد مارا تو اس میں کیا ہے؟ دم واجب ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اب میں بھول رہا ہوں، شبہ ہو رہا ہے کہ دم ہے یا صدقہ فطر ہے، اس کو دیکھ لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں اپنی بیوی سے نہیں ملنا ہے، بوس و کنار نہیں کرنا ہے۔ اگر بوس و کنار کر لیا تو دم دینا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر انزال ہو گیا حالت احرام میں تو عمرہ فاسد ہو جائے گا، حج بھی فاسد ہو جائے گا، پھر سے نیت کرنی پڑے گی۔ تو کیا مسئلہ ہوا کہ اس حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے، اس حالت میں خوشبو نہیں لگانی ہے، اس حالت میں بدن سے پیدا ہونے والے جانور کو نہیں مارنا ہے۔ اگر بدن سے پیدا ہونے والا جانور نہیں ہے، کھٹمل ہے، چیونٹی ہے، نقصان دہ ہے، تو اس کو مار سکتے ہیں، اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ حرم کا شکار نہیں کرنا ہے، حرم میں درخت نہیں اکھاڑنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ممنوعات احرام میں سے ہیں۔ ان کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حالت احرام میں آنے کے بعد اب آپ کا اصل وظیفہ کیا ہوگا؟ تلبیہ ہوگا۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے اور ممنوعات احرام سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ مکہ مکرمہ جانے کے بعد وہاں ہوٹل میں، سب سے پہلے ہوٹل میں لوگ لے جائیں گے۔ آپ مجبور ہیں، آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہیں، آپ تابع ہیں، اس لیے چونکہ معلم کے حوالے سب کچھ رہتا ہے، وہ ہوٹل پہلے سے بک رہتا ہے، وہاں لوگ لے جاتے ہیں، وہاں لے گئے، سامان رکھا۔ سامان رکھنے کے بعد اگر پورا قافلہ ہی جا رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، چلے جائیے قافلے کے ساتھ، نہیں تو آرام کر لیجیے، اس لیے کہ تھکے مادے رہتے ہیں۔ کچھ آرام کرنے کے بعد اب جائیے حرم میں عمرہ کے افعال ادا کرنے کے لیے۔ وہاں گئے، جس گیٹ سے بھی داخل ہوں درست ہے، لیکن باب عبدالعزیز جو دکن جانب ہے، جو دکن کی جانب ہے، اور جو بڑا ٹاور جو بنا ہوا، بڑی بلڈنگ 110 یا 15 منزلہ یا 5 منزلہ ہے، اسی کے سامنے سے یہ باب عبدالعزیز ہے۔ کسی سے پوچھیں گے وہ بتا دے گا کہ باب عبدالعزیز کدھر ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس پورے روم کو خانہ کعبہ تصور کر لیجئے، یہ پورا روم خانہ کعبہ ہے۔ اس کے 4 کونے ہیں، ایک کونا پچھم اور اتر کا یہ ہوا، دوسرا کونا پچھم اور دکن کا وہ ہوا، اور تیسرا کونا پورب اور دکن کا وہ ہوا، اور چوتھا کونا یہ پورب اور اتر کا یہ ہوا۔ یہ پچھم اور دکن کا یہ جو کونا ہے، اس پر رکن یمانی ہے۔ کیا ہے؟ رکن یمانی ہے۔ جب باب عبدالعزیز گیٹ سے داخل ہوں گے تو اسی رکن یمانی کے سامنے آئیں گے۔ جب آپ دیکھیں گے لوگ نیچے طواف کر رہے ہیں، وہاں سے جب داخل ہوں تو دعا پڑھ کر کے داخل ہوں، بسم اللہ
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ये दुआ पढ़ते हुए दाहिना पैर मस्जिद में दाखिल करेंगे। निगाह झुका कर के आइए वरना खाने काबा नज़र आ जाएगा। जब करीब पहुँचे देखें कि नीचे लोग तवाफ़ कर रहे हैं तो आप उससे जिस रास्ते से आए उससे थोड़ा सा दाएं या बाएं खड़े हो जाएं और खड़े होकर के एक मरतबा निगाह उठाएं, खाना काबा पर डालें। और उस वक्त जब निगाह पड़ती है तो अजीब व गरीब कैफियत तारी होती है, आँखों से आंसू खुद ब खुद जारी हो जाते हैं। उस वक्त की दुआएं कबूल होती हैं। खूब जम करके दुआ करें, खूब जम करके दुआ करें और जितना मांगना हो मांग लें। पहले कोशिश करें कि कोई जामे दुआ, ऐसी जामे दुआ जो जामियत को जो हावी हो। मसलन ए अल्लाह मुझको मुस्तजाब दावत बना दे, ए अल्लाह इस सफ़र में जितनी दुआएं करूं ए अल्लाह सबको कबूल फरमा ले, मेरी तमाम इबादतों को कबूल फरमा ले। या ये दुआ करें कि अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जान की कामयाबी अता फरमा दे। ये दुआ करें कि अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा। इस तरीके से कोई जामे दुआ करके फिर जम करके दुआ करें अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, घर के ख़ानदान के लोगों के लिए, और जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की उनके लिए, टोला महल्ले के लिए, इलाके के लिए, अपने ज़िला के लिए, सूबा के लिए और पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए दुआ करें। जम कर दुआ करने के बाद अब नीचे उतरेंगे तवाफ़ के लिए। जब सामने आएंगे तो रुकन यमानी होगा पश्चिम और दक्षिण के कोने पर, वहाँ कोई अमल नहीं है। वहाँ से आप बढ़ेंगे तो पूरब और दक्षिण के कोने पर हजर असवद है। पूरब और दक्षिण के कोने पर हजर असवद है। हजर असवद के सामने पहले काली पट्टी लगी रहती थी। इसी वजह से पुरानी किताबों में, हज की पुरानी किताबों में ये लिखा हुआ है काली पट्टी पर जाएं, लेकिन अब काली पट्टी नहीं है, बल्कि हजर असवद के सामने मस्जिद पर ऊपर ये हरी बत्ती लगाई गई है। उसके सामने हरी बत्ती बताती है कि इसके सामने कोने पर हजर असवद है। वहाँ जाएं, तवाफ़ की नियत करें और ये नियत करें कि अल्लाह मैं उम्रे के तवाफ़ की नियत कर रहा हूँ 7 चक्कर, अल्लाह तो इसको मेरे लिए आसान कर दे और मेरी तरफ से उसको कबूल फरमा ले। फिर हजर असवद के सामने खड़े होकर के दोनों हाथ कान तक उठा करके नियत करेंगे तवाफ़ की। ये गोया कि तकबीर तहरीमा है। ये चूँकि तवाफ़ 2 रकात नमाज के क़ायम मकाम है, इसलिए तकबीर तहरीमा के क़ायम मकाम ये होता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह करके छोड़ देंगे, आगे नहीं करेंगे। हाथ उठाएंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द छोड़ देंगे। उसके बाद दोबारा हाथ सीने के सामने उठाएंगे और हथेली यानी ज़ाहिर अंदरूनी हिस्सा ये हजर असवद की तरफ रहेगा और थोड़ा सा सीना से आगे बढ़ा करके उसको चूम लेंगे। इसको इस्तिलाम कहते हैं। असल तो यह है कि हजर असवद को चूमा जाए, लेकिन भीड़ में हजर असवद का चूमना मुश्किल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छड़ी वगैरह से उसको छू करके उसको चूम लिया जाए, ये कायम मकाम हो जाएगा। अगर वो भी मुमकिन ना हो तो दूर से हाथ को ऐसे करके उसको चूम लिया जाए तो ये भी हजर असवद के चूमने के कायम मकाम होगा। हजर असवद को चूमना ये सुन्नत मुस्तहब है और किसी को तकलीफ़ पहुंचाना हराम है। एक मुस्तहब और सुन्नत पर अमल करने के लिए हराम अमल का इर्तिकाब सही नहीं है। और फिर यह है कि ये भी इस्तिलाम हो गया और उस चूमने के कायम मकाम हो गया। इसलिए दोबारा हाथ उठाकर सीने के बिलमुकाबिल और अंदरूनी हथेली के अंदरूनी हिस्से को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके उसको चूम लेंगे और तवाफ़ शुरू कर देंगे। तवाफ़ शुरू कर देंगे। रुकने यमानी से चले, हजर असवद के सामने, हजर असवद के पास नियत की, वहाँ से चलेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो दुआ याद हो पढ़ेंगे। तीसरा कलमा पढ़ें, ज़्यादा बेहतर है। तीसरा कलमा पढ़ें, चौथा कलमा पढ़ें, रब्बना आतिना पढ़ें, कोई और दुआ पढ़ें, अपनी ज़ुबान में दुआ करें, सब दुरुस्त है। कुरान की तिलावत करें, ये भी दुरुस्त है, लेकिन ज़िक्र व अज़कार ये अफजल है तवाफ़ में। वहाँ से चलेंगे हजर असवद से तो इस कोने पर आएंगे, पूरब और उत्तर के कोने पर
تو یہاں پر رکن عراقی ہے، کیا ہے؟ رکن عراقی۔ اور وہاں سے جب چلیں گے تو پچھم اور اتر کے کونے پر رکن شامی ہے، رکن شامی۔ رکن شامی اور رکن عراقی کے درمیان میں حتیم کا حصہ ہے جو دیوار سے گھرا ہوا ہے۔ رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان یہ حتیم کا حصہ ہے جو دیوار سے گھرا ہوا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو خانہ کعبہ سے الگ کر لیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کئی مرتبہ ہوئی ہے اور اس کی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، ان تفصیلات پر پھر کبھی روشنی ڈالی جائے گی۔ ابھی اتنے ہی سمجھیے انشاءاللہ کہ یہ حتیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ طواف کرتے ہیں، حجر اسود سے چلتے ہیں تو رکن عراقی پر آ کر کے اس دیوار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اس میں 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر ادھر سے نکل جاتے ہیں، طواف مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ چکر ناقص ہو جائے گا، یہ چکر ناقص ہو جائے گا، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے اندر سے طواف کا لازم آئے گا۔ تو اس لیے بات ذہن میں رہے کہ رکن عراقی اور رکن شامی کے بیچ میں جو دیوار ہے اس دیوار کے باہر سے چکر لگائیں، اندر سے چکر نہ لگائیں۔ رکن شامی سے پھر رکن یمانی کے پاس جائیں گے۔ رکن یمانی پر اگر قریب میں ہے تو صرف ہاتھ سے اس کو پہنچ دیں گے، کچھ چومنا ومنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حجر اسود کے استلام کی طرح وہاں بھی دور سے استلام کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ پھر رکن یمانی سے جب حجر اسود تک چلیں گے تو اس بیچ میں جو دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو ایک چکر آپ کا ہو گیا، ایک چکر آپ کا۔ پھر وہاں پہنچ کر دوبارہ دونوں ہاتھ کو سینے کے مقابل کر کے تھوڑا سا آگے بڑھا کر کے چومیں گے، یہ دوسرا استلام ہوگا۔ پہلا چکر اور دوسرا استلام۔ پھر گھومتے گھومتے جب حجر اسود کے پاس آئیں گے تو استلام کریں گے، دوسرا چکر ہوگا، تیسرا استلام ہوگا۔ اس طریقے سے 7 چکر لگائیں گے اور 7 چکر میں 8 استلام ہوگا۔ کتنا؟ 8 استلام ہوگا۔ 7 چکر لگنے کے بعد طواف مکمل ہو جائے گا، طواف مکمل ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ عمرے کا طواف ہے، اس کے بعد صحیح بھی کرنی ہے۔ اس لیے اس طواف میں مرد لوگوں کے لیے 2 چیزیں سنت ہیں، عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے۔ ایک تو اجتباع، اجتباع کا مطلب یہ ہوا کہ داہنے موڈھے کے نیچے سے چادر، اوپر والی چادر داہنے موڈھے کے نیچے سے نکال کر کے اس کے اوپر بائیں موڈھے پر ڈال لیں گے، داہنا موڈھا کھلا ہوا ہوگا، اس کو اجتباع کہتے ہیں۔ 7 چکر میں اجتباع مسنون ہے، 7 چکر میں اجتباع مسنون ہے۔ اور دوسرا رمل ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہوا پہلوانی چال چلنا، دل کی چال چلنا، اس میں تھوڑی سی تیزی بھی ہو اور پیر بھی تھوڑا سا وہ آگے کو جھک کر کے آدمی چلے، جو پہلوانی چال چلتے ہیں اس کو رمل کہتے ہیں۔ جب صحابہ کرام عمرے کے لیے آئے تھے، مدینے میں بخار عام تھا، تیز تھا، اس کی وجہ سے صحابہ کمزور ہو گئے تھے۔ کفار مکہ کہنے لگے کہ یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے، اب ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ نہیں، اکڑ کے چلو اور یہ بتاؤ کہ کمزور نہیں کہ ابھی بھی ہمارے اندر طاقت اور صلاحیت موجود ہے، تو یہ مسنون قرار دیا گیا 3 چکر میں۔ شروع کے 3 چکر میں رمل مسنون ہے۔ اگر پہلے چکر میں چھوٹ گیا تو صرف 2 ہی میں کریں گے، دوسرا تیسرا۔ پہلا دوسرا چھوٹ گیا تو 1 ہی میں کریں گے، تینوں چھوٹ گیا تو بالکل نہیں کریں گے۔ اس کی قضا بعد میں نہیں ہے، بعد والے چکر میں قضا نہیں ہے۔ تو مرد لوگ 3 چکر میں رمل کریں گے، عورتیں نہیں کریں گی۔ مرد 7 چکر میں اجتباع کریں گے۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد اب طواف مکمل ہو گیا، اب اجتباع کی سنیت ختم ہو گئی۔ اب اس کو پہلے جیسے چادر ڈھاکا تھا پورے اس کو ماتھے کو، اسی طریقے سے اوڑھ لیں گے۔ اب وہ جو اجتباع کیا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ڈھانک کر رکھتے ہیں، اور صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں اس میں بھی ڈھانک کر رکھتے ہیں،
پورے عمرے میں، عمرے کا سال مکمل کرنے میں ڈھانک کر یہ اجتباع کیے رہتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے 7 چکر مکمل ہوتے ہی اجتباع ختم ہو جائے گا، چادر کو معمول کے مطابق اوڑھ دینا ہے۔ اس طواف کے درمیان اگر وضو ٹوٹ جائے تو جائے، وضو کر کے آئے اور پھر جہاں سے باقی ہے وہاں سے شروع کرے، وہاں سے شروع کرے۔ اگر نماز جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو جہاں تک طواف ہوا ہے وہیں پر رک جائے، وہیں پر نماز پڑھ لے اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً بقیہ طواف کو مکمل کرے۔ اس کے بعد سنن و مستحبات کو پڑھے، نوافل کو پڑھے۔ طواف کے درمیان طواف کرتے کرتے اگر طبیعت تھک جائے تو آرام بھی کر سکتے ہیں، وہیں بیٹھ گئے پھر طواف شروع کر دیا۔ طواف کے درمیان پیاس لگی ہے، پانی پینا چاہتے ہیں تو پانی بھی پی سکتے ہیں۔ طواف کے درمیان نگاہیں نیچی رہیں۔ طواف کے درمیان خانہ کعبہ کو دیکھنا مکروہ ہے۔ عام طور سے لوگ غلطی کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں، یہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں، یہ مکروہ ہے، اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے جو واجب ہے۔ طواف کی 2 رکعت نماز واجب ہے۔ اس نماز کو پورے حرم میں جہاں چاہیں پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، حتیٰ کہ اپنے ہوٹل میں آ کر کے بھی 2 رکعت پڑھ لیں تو طواف کی 2 رکعت نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے یہ حجر اسود جو کونا ہے اس کے بعد دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، اسی کے پیچھے، وہ تھوڑا سا پیچھے مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں بہتر ہے۔ اس کے پیچھے کا مطلب یہ نہیں بالکل متصل، وہاں پڑھنے پر سکون نہیں رہتا، قافلہ آتا ہے طواف کا ڈھکیل کے لے کے کر دیتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے بالکل چلے جائیں جہاں پانی ملتا ہے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز پڑھ کر کے دعا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد پانی پئیں، آب زمزم پئیں، ٹھنڈا بھی ملتا ہے، نارمل بھی ملتا ہے، جو آپ کو سوٹ کرے وہ پی لیں، چونکہ سرد گرم رہتا ہے اس لیے نارمل ہی استعمال کرنا چاہیے۔ آب زمزم کو خوب پیے، خوب پیے، خوب پیے، جی بھر کے پیے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول ڈالا، پہلے کنواں کھلا ہوا تھا، ڈول سے لوگ نکالتے تھے۔ میں 97 میں عمرہ کے لیے گیا تھا تو وہ کھلا ہوا تھا، ڈول سے پانی کو نکالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول سے پانی کو نکالا، پیا، خوب پیا، خوب پیا، خوب پیا، جب سیراب ہو گئے تو اس میں کچھ جو بچا ہوا تھا اس کو اپنے بدن پر ڈال لیا۔ تو آب زمزم کو خوب پینا چاہیے۔ آب زمزم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ جس مقصد کے لیے آب زمزم کو پیا جائے اس مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ خطرناک سے خطرناک، مہلک سے مہلک بیماری، لا علاج بیماری ہو، اگر پختہ عقیدہ ہو اور اس عقیدے کے ساتھ اگر وہ پیتا ہے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست نے یہ سنایا تھا علی گڑھ کا واقعہ کہ علی گڑھ کا ایک آدمی حج کے لیے گیا، اس کے چہرے پر وہ مسا سب بہت زیادہ تھا، لٹکا ہوا تھا، چہرہ بدنما تھا، صاف نظر نہیں آتا تھا۔ وہ جب حج کے لیے گیا، وہاں پہنچا تو جاہل آدمی تھا، اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آب زمزم کو بھی جس مقصد کے لیے پیجیے کامیابی ملتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مسا ہے کٹتا ہے کہ نہیں کٹتا۔ ایک مرتبہ پانی لیا، دیکھا کہ کٹ گیا، کچھ گرا، پھر ویسے ہی وہ پانی استعمال کرتا رہا، چونکہ اس کا عقیدہ پختہ تھا اس لیے، اور اس کا عقیدے کے مطابق فائدہ ہوتا رہا، اس کا مسا بالکل ختم ہو گیا، داغ دھبا بھی تھوڑا بہت ہوگا ورنہ وہ بھی ختم تھا۔ جب گھر آیا، گھر میں گھسا تو بیوی دیکھ کر کے بھاگی، پردہ کرنے لگی، کون آدمی آ گیا؟ تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں، یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو آب زمزم کو جس مقصد کے لیے آدمی پیتا ہے اس مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ آب زمزم کو پینے کے بعد پھر قبلہ کی طرف ہو کر کے اور دعا کرے، خوب دعا کرے، خوب دعا کرے، جم کے دعا کرے، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ یہ سب کے بعد ملتزم ہے، جو حجر اسود کے بعد دروازہ ہے، دروازے کے بعد خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ سینہ کو ملتزم سے لگا دے اور دونوں ہاتھ کو اوپر کر کے
اور اپنے رخسار کو ملتزم پر رکھ کر کے دعا کرے، مانگے، اللہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن حالت احرام میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تو ایک صاحب کو دیکھا کہ بہت تیزی سے وہ خوشبو لگاتے ہیں، عطر اس پر اڑیلتے ہیں۔ تو اگر حالت احرام میں اس سے چپکیں گے تو خوشبو لگ جائے گی احرام میں، احرام کے کپڑے میں، اور دم دینا پڑ جائے گا۔ اس لیے حالت احرام میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حالت احرام میں نہیں ہے تو جا کے چپک کے دعا کر سکتے ہیں، جبکہ بھیڑ نہ ہو اور دھکم دھکا نہ ہو۔ اب یہ آپ کا 2 فرض ادا ہو گیا، کون کون؟ احرام، بولیے، احرام اور طواف، یہ 2 فرض ادا ہو گیا۔ اب 2 واجب باقی رہ گیا۔ پہلا واجب کیا ہے؟ صفا مروہ کی صحیح۔ صفا سے شروع کرتے ہیں، مروہ پر ختم ہوتا ہے۔ صحیح جو ہوتی ہے صفا سے شروع کرتے ہیں، مروہ پر ختم کرتے ہیں۔ اب لوگ گھبراتے ہیں، صفا کدھر ہے کہ جہاں ہم جائیں؟ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ صفا جو ہے وہ جو ہری بتی جو حجر اسود کے سامنے لگی رہتی ہے، اسی کے سامنے کیا ہے؟ صفا ہے، اسی کے سامنے آگے جائیں گے لوگ، جاتے ہیں صفا کی طرف، وہاں پہنچ جائیں گے۔ جب سعی کے لیے چلیں گے آب زمزم پی کر کے، تو پھر حجر اسود کے سامنے آئیں گے، اور حجر اسود کے سامنے آ کر کے حجر اسود کی طرف رخ کر کے پھر دونوں ہاتھ اس کی طرف کر کے استلام کریں گے، چوم لیں گے۔ یہ 9واں استلام ہوگا۔ 8 استلام پہلے ہو گیا تھا، 7 چکر 8 استلام، اور یہ 9واں استلام ہوگا جب کہ سعی کے لیے جائیں گے۔ استلام کر کے صفا پر پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر کے صفا کوئی پہاڑ ہو ایسا نہیں ہے، صفا کوئی پہاڑ ہو اونچا نظر آئے، سب کاٹ کر کے برابر کر دیا، تھوڑا سا حصہ نمونے کے طور پر چھوڑ دیا ہے، وہ بھی وہاں تک لوگ نہیں پہنچ پاتے۔ صفا سے نیچے تھوڑا سا، یعنی نچلے حصے میں رہ کے دیکھیں گے تو خانہ کعبہ تھوڑا سا نظر آتا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے، خوب دعا کریں گے، دعائیں قبول ہوتی ہیں دعائیں۔ اس کے بعد سعی کی نیت کریں گے کہ اللہ میں عمرے کی صحیح کرنے جا رہا ہوں 7 چکر، تو اس کو میرے لیے آسان فرما دے، قبول فرما لے میری طرف سے۔ یہ نیت کر کے اور چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلیں گے، آگے جائیں گے تو میلین اخضرین ہے، میلین اخضرین یعنی سبز بتی لگی ہوگی، ہری بتی ہوگی کچھ حصے میں۔ یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اسماعیل بھوکے تھے، پیاسے تڑپ رہے تھے، تو صفا پر گئی تھی دیکھنے کے لیے کوئی قافلہ نظر آ جائے تو پانی لے کر پلاؤں۔ پھر وہاں نظر نہیں آیا تو مروہ پر گئیں، اتنا حصہ جب گئیں تو حضرت اسماعیل چھپ گئے، نظر نہیں آ رہے تھے، تو اتنے حصے پر تھوڑا سا تیز چلی، دوڑ کے چلی تاکہ بیٹا نظر آ جائے، بھیڑیا ویڑیا نہ کھائے۔ پھر مروہ پر گئیں، وہاں دیکھا، وہاں نہیں ملے، پھر صفا آئیں دوسری طرف سے، تو وہاں پر پھر اس حصے پر دوڑی، تو اس کو میلین اخضرین یعنی ہری بتی، کیا ہے؟ ہری بتی وہاں لگی رہتی ہے، اس سے ایک ہاتھ پہلے ایک ہاتھ بعد میں۔ مردوں کے لیے تھوڑا سا لپک کے چلنا، تیز چلنا، یہ کیا ہے؟ یہ مسنون ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتیں اپنے معمول کے مطابق چلیں گی، تو وہاں پر چلیں گے، تیز چلیں گے، اس کے بعد پھر معمول کے مطابق چلیں گے۔ اگر عورتیں بھی ساتھ ہیں تو مرد تو تیز گئے تو پہلے پہنچ گئے، تو وہاں جا کر کے رک جائیں گے، پھر جب عورتیں آ جائیں پیچھے سے ان کے ساتھ آگے جائیں۔ مروہ پر پہنچے، مروہ پر پہنچ کر کے پھر دعا کریں قبلہ رخ ہو کر کے، دعا کرنے کے بعد وہاں سے چلیں، پھر صفا پر پہنچیں گے، میلین اخضرین ہری بتی جو آئے گی وہاں پر بھی تیز چلیں گے، پھر مروہ پر صفا پر پہنچیں گے، وہاں دعا کریں گے۔ اس طریقے سے صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1 چکر ہوا، یہ 14 چکر ہو جاتا ہے، چکر آنے لگتا ہے۔ 7 ہی چکر میں تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن 14 چکر میں تو اور چکر آنے لگے گا، اس لیے صفا سے شروع ہوگی صحیح اور مروہ پر ختم۔ بیچ میں آپ کو جو دعائیں یاد ہوں، چوتھا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، کلمہ پڑھیں، یہ سب پڑھتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ جو یاد ہو، خالی نہ رہیں، ذکر و اذکار۔ اچھا، تلبیہ جو پڑھ رہے تھے
عمرے کا تلبیہ وہ جیسے ہی آپ حجر اسود کے پاس آئے کہ عمرے کا تلبیہ ختم ہو گیا، عمرے کا تلبیہ اب تلبیہ نہیں پڑھیں گے۔ عمرے کا تلبیہ ختم ہوا کب؟ جب حجر اسود پر آئے، نیت کر رہے ہیں طواف کے لیے، اس وقت آپ کا تلبیہ ختم ہو گیا عمرہ کا، اب تلبیہ نہیں پڑھیں گے۔ بعض لوگ طواف کے درمیان بھی تلبیہ پڑھتے ہیں اور صفا مروہ کی سعی کے درمیان بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ تلبیہ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 7 چکر ہو گیا، اب 2 رکعت نماز پڑھیں گے مستحب۔ یہ نماز مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ نماز پڑھ کر کے دعا کریں گے۔ ایک واجب ہو گیا صفا مروہ کی سعی کے درمیان طبیعت تھک جائے آرام کریں گے، پانی پینے کی ضرورت ہو پانی موجود رہتا ہے پانی پئیں گے، اور کسی کو ضروری مسئلہ بتانا ہو تو بتا دیں گے۔ صفا مروہ کی صحیح ہو گئی، واجب ادا ہو گیا ہے۔ اب دوسرا واجب ہے حلق یا قصر۔ بال اتنا بڑا ہے کہ ہر طرف سے انگلی کی ایک کوڑ کے برابر کٹ سکتا ہے۔ بال اتنا بڑا ہے کہ انگلی کی ایک کوڑ کے برابر ہر طرف سے کٹ سکتا ہے، تو وہاں قصر کریں گے، قینچی سے کٹیں گے۔ اور اگر بال چھوٹا ہے، ہر طرف سے انگلی کی ایک کوڑ کے برابر نہیں کر سکتا ہے، تو وہاں پر استرا چلوائیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ استرا چلائیں گے۔ تو اس طریقے سے حلق یا قصر، جب حلق یا قصر کرا لیا تو عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ عورتیں کیا کریں گی؟ عورتیں ہر طرف سے انگلی کے ایک کوڑ کے برابر کاٹ لیں گی، انگلی کے ایک کوڑ کے برابر کاٹ لیں گی۔ داہنے بال کو 3 حصہ کریں گی، ایک داہنی طرف لٹکائیں گی، ایک بائیں طرف، ایک پیچھے کی طرف، اور ہر طرف سے انگلی کے ایک کوڑ کے برابر کاٹ لے گی۔ ان کا قصر ہو جائے گا، یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ بعض دفعہ لوگ غلطی کرتے، ایک بات یاد رکھیے یہاں پر کہ مروہ پر کچھ لوگ کینچی لے کر کے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں حاجی حلق، حاجی حلق، گئے 2-4 بال ادھر سے کاٹا، 2-4 بال ادھر سے کاٹا، 2-4 بال پیچھے سے کاٹا، کہا خلاص آپ کا حلق ہو گیا۔ ان کو جو لینا ہوتا ہے لے لیتے ہیں، اس سے حلق نہیں ہوتا، اس سے حلق یا قصر نہیں ہوتا، اس لیے اس دھوکے میں نہیں پڑنا ہے۔ جب آپ کا احرام کے ساتھ ساتھ طواف ہوا، صفا مروہ کی صحیح ہو گئی، حلق یا قصر ہو گیا، تو آپ کا عمرہ ادا ہو گیا، اب وہ جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑا تو پہنے ہوئے لیکن احرام کی پابندی ختم ہے، اب چاہیں تو سر ڈھک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ یہ لباس پہن کر کے بھی سر ڈھک کر نماز پڑھتے ہیں، تو دوسرے لوگ سمجھتے ہیں غلطی کر رہے ہیں، ٹوک دیتے ہیں۔ نہیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ عمرہ مکمل ہو گیا اور پہنے ہوئے تو اب سر ڈھکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے عمرہ کے فرائض، واجبات اور ضروری مستحبات کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اب اسی طریقے سے حج کا بھی معاملہ ہے۔